پاکستان نے اچھے اچھے مشورے دے ایران کو, امریکہ کو, اور اس کے بعد میں پھر قطر بھی شامل ہو چکا تھا, تو ڈیفینیٹلی قطر اور پاکستان کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اچھے مشورے دینے کے لیے. تو وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آئی ہوپ پاکستان نے جس طرح سے امن کا پیغام پھیلایا ہے اسی طرح سے واپس مڑ کر یہاں بھی آئے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنے اگر ایک طرف دیکھیں تو بھارت ہے, دوسری طرف دیکھیں تو ہمیں افغانستان نظر آتا ہے, اور دونوں طرف سے ہمیں کافی زیادہ چیلنجز اور پرابلمس کا سامنا ہے, ٹیررزم کا سامنا ہے. تو آئی ہوپ اس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا, لیکن سب سے پہلے جو معاملہ ایٹ ہینڈ ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. عبوری معاہدے کے اوپر جناب عالی دستخط ہو چکے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان. سوئٹزرلینڈ میں اہم مذاکرات کا یہ پہلا دور تھا جو ہو چکا ہے مکمل, اور اب ٹیکنیکل ٹیمز جو ہیں ان کے درمیان بات چیت جاری رہے گی. 60 days are very important, جس کے اندر ڈسکس کیا جائے گا کہ جناب آگے جو انریچڈ یورینیم ہے اس کا کیا کرنا ہے, یا پھر اگر ایران یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کل کو نیوکلیر پاور بننا چاہے تو کیا اس کو الاؤ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا, یورینیم انریچمنٹ کی اجازت اس کو دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی. تو اب ان معاملات کے اوپر 60 دن کے اندر کہا جا رہا ہے کہ مکمل کرنا ہے. بالکل, اور وہ تمام تر جو ان کے آئیڈیاز ابھی ڈسکس ہونے ہیں جو نہیں ہوئے, ہرگز اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مذاکرات نہیں طے پائے. دس از اے ویری بگ اسٹیپ فارورڈ. اور اعلیٰ سطح کمیٹی کے جو کہ قائم کردہ رولز ہوں گے, ان کمیٹی کے قائم کردہ رولز کے اوپر چلیں گی دونوں پارٹیز, بیکاز کمیٹیز قائم کرنے کا دونوں طرف سے اور فریقین کی طرف سے ایٹ لارج اتفاق کر لیا گیا ہے. اس کے اندر تجارتی جہازوں کی آمد و رفت ہمیں آلریڈی نظر آ رہی تھی, بیکاز ہم لوگوں نے جمعے والے دن جب دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ کئی کروڑ بیرل جو ہیں وہ آنے جانے کا امریکن سائٹ سے کہا گیا کہ شروع ہو چکا ہے سلسلہ. لبنان میں جنگ بندی فی الحال کی گھڑی عمل درآمد اس کے اوپر بھی طے کر لی گئی ہے کہ کس طرح سے ہوگی کس طرح سے نہیں ہوگی, لیکن ڈسکشن کے لیے ڈی کنفلکشن سیل, جو میرے لیے پروناؤنس کرنا اور پڑھنا بہت مشکل ہو رہا تھا, اور میں نے شو سے پہلے عائشہ سے پوچھا تھا عائشہ فمبل نہ ہو جائے, عائشہ نے کہا تھا بی کانفیڈنٹ نہیں ہوگا. اچھا یہ چلے, یہ تو تھوڑی سی ایکسٹرا بات تھی, لیکن ایک چیز آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جس وقت یہ مذاکرات چل رہے تھے سوئٹزرلینڈ کے اندر, اس وقت تھوڑا سا معاملہ کھٹائی میں پڑتا ہوا دکھائی دیا, کیونکہ جب ٹرمپ کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ دیا گیا تو ایران کا وفد جو تھا اس نے وہاں سے واک آؤٹ کیا. اب انہوں نے کہا کیا, میں نے وہ نکال کے رکھا ہوا آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ایران must immediately stop their highly paid proxies in Lebanon from causing trouble. If they don't, we'll hit Iran very hard again, just like we did last week, only harder. اب اس بات کے اوپر جو ایران کا وفد تھا نا, ان کو آ گیا بہت زیادہ غصہ, اور انہوں نے وہاں سے کیا واک آؤٹ. پھر جے ڈی وینس جو کہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پیس پریویل کرے اور پیس ہونا چاہیے, امن ہونا چاہیے, تو اس کے بعد وہ ان کو واپس لے کر آئے اور تھوڑے سے مذاکرات جو ہیں وہ آگے بڑھے. اور کچھ ایسے ویژولز بھی آئے تھے جس میں پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہے نا وہ کافی زیادہ اچانک سے شاکڈ بھی نظر آئے جب واک آؤٹ کیا ایرانی وفد نے. اب ساری صورتحال کے اوپر پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ٹرمپ سے نا ان کا موبائل لے لینا چاہیے کچھ دیر کے لیے, یہ ٹروتھ سوشل کی جو ان کی سبسکرپشن ہے نا, تھوڑی دیر کے لیے ان کو ریسٹ کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور ہے حسین شہید سہروردی صاحب, ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم حسین شہید سہروردی صاحب, واقعی میں لے لینا چاہیے ٹرمپ کا موبائل فون تھوڑی دیر کے لیے یا نہیں؟ وعلیکم السلام. آپ کی صبح صبح کی نوک جھوک بہت اچھی لگی, اور ساتھ میں یہ سجیشن تو میرے خیال میں اس وقت مذاکراتی عمل کا حصہ بنا دے کہ مہربانی کریں اس شخص سے اس کا موبائل لے لیں, ٹویٹر اور اس کے تمام سوشل میڈیا ہینڈلز بند کر دیں, کیونکہ یہ ایک بڑا دوستانہ جو ہے نا دشمنانہ کردار ہے, اس کا دوستانہ دشمنانہ کردار ہے. ایسی باتیں یہ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے کہ معاملات ایک دفعہ پھر اسکوئر ون پہ آ جاتی ہیں. یہ بات آپ نے واقعی ٹھیک کہی ہے, میں آپ کو اس معاملے میں سپورٹ کرتا ہوں. دیکھیے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ مذاکراتی عمل میں مذاکرات بات چیت کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے بات چیت میں یہ کہا تھا کہ نیگوسیشن اینڈ کانفلکٹ ریزولوشن ایک پورا سبجیکٹ ہے. آپ کو جب امن کی بات کریں تو نرم زبان استعمال کریں گے, آپ سخت بات بھی کریں گے تو نہایت نرم انداز میں کریں گے, یا سوالیہ کریں گے کہ جی ایسا کیوں نہ کر لیا جائے, نہیں پھر اس کا خدشہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, تو دوسرے پارٹی آفینڈ نہ ہو, وہ ناراض نہ ہو. یہاں پر ہمیں یوں لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک جملہ بولتے ہیں, میں امن چاہتا ہوں لیکن نہ مانا تو گولی مار دوں گا. مطلب یہ کیسا جملہ ہے, مطلب ہمیں وہ اچھا سہروردی صاحب ایک چیز یہ مجھے ایسا لگتا ہے, آئی کین بی رانگ, ڈیفینیٹلی آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ شاید ٹرمپ بھی مجبور ہیں, ان کو پریشر کرتا ہے اسرائیل تو وہ کوئی اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, پھر ان کو نظر آتا ہے کہ بائی پارٹیزن ان کی طرف سے تنقید آتی ہے, ریپبلکنز بھی تنقید کرتے ہیں, ڈیموکریٹس بھی کرتے ہیں, پھر واپس وہ اسی اپنی لین پر آ جاتے ہیں. کیا ایسا ہے کہ وہ بھی تھوڑے سے مجبور ہیں موجودہ سچویشن میں؟
یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت ان کو سب سے زیادہ چیلنج جو ہے وہ امریکہ میں ہے. ان کو اس وقت اسرائیل سے چیلنج اتنا نہیں ہے ان کو, لیکن یہ سب کچھ ہو کر کیوں رہے ہیں؟ اس وجہ سے مجھے مختلف قسم کے جو فیکٹرز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اس میں. سب سے پہلی بات ہوئی کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے, وہ ان نزاکتوں کا خیال نہیں رکھ پا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, کوئی بھی صاحب اگر 70 سے زیادہ ہو جاتے ہیں نا, تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میری ٹائی کہاں جا رہی ہے, میری شرٹ کا رنگ کیسا ہے, دھلی ہوئی ہے, میلی ہے, سوٹ میں نے کیا, میں بول کے آ رہا ہوں, کہتے سب گزارا کریں گے. یہ بڑا کنٹروورشل ہو سکتا ہے, یو نو دیٹ. میں تھوڑا سا انٹرپٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ, بیکاز ان کی طرف سے جو بائیڈن کو کہا جاتا ہے سلیپی جو, اور مطلب کافی نام رکھے جاتے ہیں. اب اسی لائٹ میں کہ جہاں ایج ان کے رستے میں ایک رکاوٹ بن رہی ہے ان کے فلو میں اور ان کی سپیڈ میں, ان کا کلیم یہ ہے کہ میں 8D چیس کھیل رہا ہوں, میں 8 ڈائمینشنل چیس کھیل رہا ہوں گلوبل پالیٹکس کے ساتھ. جب آپ ایک 5000 سال سے زیادہ کی تاریخ کی تہذیب کو چیلنج کرتے ہیں اور ان کا وفد اٹھ کے چلا جاتا ہے اس کمرے سے باہر کے جہاں جنگ بند کرنے کا معاہدہ طے کرنے کے لیے بلایا گیا اور بہت کوششیں کی گئی ہیں دنیا کی گلوبل پاورز کی طرف سے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کتنا بڑا رسک ٹو ہیومینٹی پوز کر رہے ہیں؟ پہلا پارٹ. اور دوسرا پارٹ یہ کہ ٹیکنیکلی ہمارے پاس کتنی % سکسیس اچیو کر لی گئی ہے؟ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف JD وینس نے بھی کی کہ ہمارے پاس فیلڈ مارشل صاحب اگر نہ ہوتے تو شاید یہ پاسبل نہیں تھا. تھوڑا سا اس لائٹ میں ایکسپلین کیجیے گا کہ کتنی سکسیس اچیو کر لی گئی ہے. دیکھیے, ایک بات تو اپنے ذہن گا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس وجہ سے یہ بات کریں کیونکہ ہم پاکستانی ہیں. در حقیقت آپ آج کے دنیا کے تمام جو ممالک ہیں اپنی اپنی زبانوں میں یا انگلش کے نیوز پیپرز ہیں وہ چیک کر لیجئے, اس وقت پاکستان کا نام کلیدی ہے. ٹائٹل نیوزز جو ہیں, جو کہ ہیڈنگ نیوز جو ہیں اخباروں کی, وہ یہ بتا رہی ہیں کہ پاکستان اس وقت سروس ٹو ہیومینٹی ہے کہ گلوبل پیس کے لیے جو ہے ایک خدمت کر رہا ہے. یہ بات انڈرسٹوڈ ہے, اور اس میں پھر 4 کردار ایسے ہیں جن کا کہ نہ تو تاریخ پاکستان کی اس کو بھول پائے گی نہ دنیا کی. اس میں وزیر اعظم پاکستان, اس میں مارشل منیر, اس میں پاکستان کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور فارن منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب, اور نمبر 4 جو اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں کمال کا کام کیا انہوں نے بھی, وہ محسن نقوی ہیں. یہ 4 بندوں کی جو پاکستانی ٹیم ہے, دنیا کا امن ان چاروں نے بحال کیا ہے. آپ دیکھیں, یہ مذاق نہیں ہے کہ آپ کے وزیر اعظم جو ہیں 4 ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں, ایک کو اس علاقے میں کنونس کر رہے ہیں کہ جی ہم اس چیز پر واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھیں تہران جانا پاکستانی ان 4 لوگوں کا ڈیلیگیشن کا, ان میں سے کسی بھی بندے کا تہران جانا تو ایسے جیسے کہ راولپنڈی سے اسلام آباد چلا جانا, ہر روز آنا جانا ہو رہا ہے, دیکھیں ان تمام چیزوں کیا مقصد کیا ہے بنیادی. ثالثی ملک جو ہے اس کا مقصد صرف اور صرف تعمیری ماحول پیدا کرنا ہے تاکہ آگے بڑھ کے کوئی ایک اچھا فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا جائے, ایک اچھا ایسا اعتماد سازی کا معاون بنا جائے, ایک کانفیڈنس بلڈر بنا جائے, اور وہ بہترین طریقے سے کردار ادا کر رہے ہیں. اس لحاظ سے یہ 4 افراد جو تھے انہوں نے بڑا کمال کیا. یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ایسے میں جبکہ کانفیڈنس بلڈنگ آپ کو ایران اور امریکہ کے درمیان ناپید نظر آ رہی ہے, دہائیوں, ایسا نہیں کل کی بات ہے, دہائیوں سے ان کے درمیان عدم اعتماد ہے. تو بارے میں بار بار ریٹ کیا جائے, اس کے اوپر دباؤ دیا جائے کہ یہ پاکستان کی وجہ سے ہوئے, کیونکہ پاکستان کو بھی ایک نیک نامی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جس طرح سے کوششیں کی گئی ہیں نا پاکستان کو بدنام کرنے کی. ڈی کانفلکشن سیل جو ہے اس کی بارے میں ذرا بات کر لیتے ہیں. یہ بتائیے گا سہروردی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سیل کن لوگوں پر مشتمل ہوگا, اس کے پاس مینڈیٹ کیا ہوگا, اور پھر کیا یہ اتنا پاورفل ہوگا کہ یہ لیبنان کا معاملہ جہاں پر حزب اللہ اور اسرائیل آمنے سامنے, اور اسرائیلی فورسز جو ہیں اس وقت تقریباً 1000-2000 کلومیٹر اندر تک موجود ہیں, ان کو وہاں سے نکالا جا سکے یا پھر جنگ بندی کروائی جا سکے؟ عائشہ, آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا ہے, کیونکہ تمام میڈیا پر ڈی کنفلکشن سیل کی بات ہو رہی ہے لیکن اس کے گوئنگ ڈیپ انسائیڈ کوئی بات نہیں کر رہا. دیکھیں 3-4 چیزیں تو اپنے ذہن میں رکھیے نا. ایران کا جوہری پروگرام کا کیا بننا ہے, اس کے اوپر جو اقتصادی پابندی ہیں ان میں نرمی, ان کے جو منجمد اثاثے ہیں ان کی ممکنہ رہائی, ابنائے ہرمز کا مکمل کھول دینا, خطے میں کشیدگی کا کم ہونا, یہ حقیقت ہے. اگلے 60 دنوں میں اس کا فیصلہ ہونا ہے. لیکن سپوائلر بیچ میں آ جاتا ہے, کبھی بار بار وہ لبنان پر حملہ کر رہا ہے, بار بار وہ ایسی بات کر رہا ہے. تو اس وجہ سے دونوں جو وہ ہیں فریقین ہیں, انہوں نے برگن سٹاک میں یہ فیصلہ کیا کہ ایک ایسا معاہدہ کیا جائے جس میں کہ ڈی کنفلکشن سیل کی اسٹیبلشمنٹ ہو, اور مقصد اس کا لبنان کی طرف پیش رفت ہے. یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا مشترکہ رابطہ میکنزم
قائم کیا جائے جس میں کہ لبنان میں جو جاری کشیدگی ہے جس کی طرف تم نے اشارہ بھی کیا ہے بالخصوص یہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جو تصادم چل رہا ہے اس کو کم کرنا, جنگ بندی کی نگرانی کرنا, ایسے واقعات کو اس کی روک تھام کرنا, اور پھر یہ جو دوبارہ بڑے پیمانے پر کہیں ایسا نہ ہو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو ہے یہ بڑے پیمانے پر جنگ کو جو ہے جنم دے سکے. تو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے یہ سیل امریکہ, ایران, لبنان کے درمیان جو ہے یہ ایک مسلسل رابطہ کا پلیٹ فارم بن جائے گا جس کے ذریعے کے غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی. اور جو جنگ بندی حزب اللہ کی ریپرزنٹیشن ہوگی سہروردی صاحب, حزب اللہ کی ریپرزنٹیشن ہوگی اس کے اندر یا نہیں؟ نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. اسٹیٹ جو ایکٹرز ہیں وہ ہوں گے اس کے اندر, تاکہ اگر ریاستی بنیاد پر خلاف ورزیاں جو ہیں ان کا بر وقت جو ہے رد عمل جو ہے وہ ممکن ہو سکے. دیکھیے حزب اللہ کے پیچھے تو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ یا تو اس کو سپورٹ کر رہا ہے ایران یا اس کو سپورٹ کر رہا ہے لبنان. ایران اور لبنان دونوں کے دونوں جب فریقین کے طور پر ڈی کنفلکشن سیل میں بیٹھے ہوں گے تو میرے خیال میں کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کو وہاں پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے پوچھا اس لیے کیونکہ حزب اللہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود ہے, ان کا ایک پولیٹیکل سیل بھی ہے جو ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے لبنان کے اندر. That's why I was asking about it. بالکل, لیکن دیکھیے اس وقت ہم اصل میں اسٹیٹ لیول کی بات کریں, نان اسٹیٹ لیول پر ہم جا ہی نہیں رہے ہیں. اور نہ وہ آپ کو پتا ہے نان اسٹیٹ لیول, معذرت قطع کلامی معاف, میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں, نان اسٹیٹ لیول پہ ہم نہیں جا رہے. اگر ہم اسٹیٹ لیول پہ دیکھیں اور ہم گلوبل پالیٹکس کو دیکھیں اس ٹائم پہ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ OIC ممبر اسٹیٹس جو ہیں وہ ایک بلاک ریپرزینٹ تو کرتے ہیں لیکن کچھ خاص ان کی طرف سے ہمیں کانفلکٹس کے دوران یا ہارڈ ٹائمز کے دوران پش کوئی بہت اسپیشل نظر نہیں آ رہی ہوتی جس طرح کی آنی چاہیے. بٹ آفٹر دس کانفلکٹ اور یہ مڈل ایسٹ جس حساب کتاب میں سے اب گزر چکا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا یہ پیس ٹریٹی جو سائن ہونے جا رہی ہے, یہ معاہدہ جو سائن ہونے جا رہا ہے 60 روزہ, لیٹس ہوپ کہ سکسیسفلی ہو جاتا ہے, تو OIC ریکیلیبریٹ کرے گا اپنی پوزیشن کو گلوبل پالیٹکس کے اندر ایز اے گروپ, ایز اے بلاک؟ دیکھیے کسی بھی آرگنائزیشن کی کامیابی کا دار و مدار اس کے اپنے مضبوط ہونے میں ہے. کوئی بھی آرگنائزیشن ایک اسٹیٹ کی طرح کام نہیں کرتی ہے. جتنا زیادہ آپ آرگنائزیشن کو اسٹرانگ کریں گے ممبر ممالک اتنا وہ مضبوط رہے گی. آپ یورپین یونین کو دیکھ لیں کتنی مضبوط ہے, آپ نیٹو کو دیکھ لیں کتنی مضبوط ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ کو عرب لیگ کمزور نظر آتی ہے, آپ کو OIC کمزور نظر آتی ہے, اس کی وجہ لیک آف انٹرسٹ آف دا ممبر کنٹریز ہے. آپ کو جو دو کامیاب بتائیں نا اس میں انٹرسٹ آف دا ممبر کنٹریز ہے جو چاہتے ہیں کہ اس کو مضبوط بنا دیں. لیکن جو دو آرگنائزیشن OIC ہو گیا یا عرب لیگ ہے, یہ ممبر کنٹریز اس کو مضبوط نہیں. اور پھر یہ کہ بعض ایسے بھی ممبرز ہیں جو اس کو مضبوط نہ بنانے میں اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں کیونکہ وہ کہیں اور ان کی ڈالیاں پھنسی ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے مجھے اور ان ممبر اسٹیٹس کے درمیان کوآپریشن اسرائیل کے لیے کتنا بڑا تھریٹ ہے؟ دوبارہ پوچھیے گا. ان ممبر اسٹیٹس کے درمیان اگر کوآپریشن بڑھنی شروع ہو جاتی ہے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مضبوط اگر بننا شروع ہو جائیں گے ایز اے بلاک, اسرائیل کے لیے کتنا بڑا تھریٹ ہے؟ اسرائیل کتنا انٹیمیڈیٹڈ ہے اس سے؟ اسرائیل تو بہت زیادہ انٹیمیڈیٹ ہو جاتا ہے نا, کیونکہ اس کو تو پتا ہے کہ تمام کے تمام 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بالکل ہم اسرائیل کو مانتے ہیں اس صورت میں جبکہ فلسطین ایک ریاست کے طور پر سامنے آ جائے. آپ کو لگتا ہے تو اگر یہ تمام کے کامیاب ہو جائے گا اگر اتنا بڑا تھریٹ کنسیڈر کرتا ہے اسرائیل تو اس کو؟ سوری دوبارہ بولیں. آپ کو لگتا ہے ڈی کنفلکشن سیل کامیاب ہو جائے گا کیونکہ اسرائیل اگر اتنا بڑا تھریٹ کنسیڈر کر رہا ہے اس کوآپریشن کو, تو ڈی کنفلکشن سیل کو کیوں کامیاب ہونے دے گا اسرائیل؟ ڈی کنفلکشن سیل تو ایک اعتماد کا ادارہ سیل بنا ہوا ہے نا. ڈی کنفلکشن سیل کوئی ایسا تو آرگنائزیشنل تو ہے نہیں نا. اس کا مقصد یہ کہ کس طریقے سے ہاٹ لائن کریٹ کر دی جائے, آن دا اسپاٹ 3 بندے موجود ہوں ان تمام ملکوں کے درمیان اور فوراً وہ ایک دوسرے کو انفارم کریں جس کی وجہ سے کہ دوسری پارٹی فوراً ایکشن لے اور جو جنگ بندی کو توڑا ہے اسپوائلر اس کو جا کر سبق سکھائیں. اس میں یہاں پر یہ تو نہیں کیا جا رہا نا کہ یہاں پر کوئی ایگریمنٹ تو نہیں ہو رہا. ڈی کنفلکشن سیل کا مطلب صرف اور صرف کوارڈینیشن ہے, کوآپریشن ہے. مزمل کی دراصل نا خواہش بھی شامل ہے OIC یا مسلم اسٹیٹس کے اکٹھے ہونے میں. وہ کہتے ہیں نا ایک ہو مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. تو یہ ہماری اور ہم سب کی خواہش ہے کہ مسلم اسٹیٹس اکٹھی ہوں, OIC نہ صحیح کوئی نئی ایک آرگنائزیشن بنے جو کہ افیکٹو ہو, افیکٹولی کام کرے تاکہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہو. لیکن بہت بہت شکریہ. حسین شہید سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے تبصرہ کیا سارے معاملے پر. وہ کہتے ہیں کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 60 دنوں کے اندر یہ سارے معاملات طے ہوں اور یہ جو ڈی کنفلکشن سیل ہے اس کی کارکردگی بہت زیادہ امپورٹنٹ رہے گی اور اس کو ڈیفینیٹلی آبزرو کرنا بہت زیادہ